نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند تمام تر بزرگی، تمام تر تعریفات و توصیفات، بڑیائییں، کبریائی اس ذات احد کو شایع ہے جو لا شریک ہے، نہ جس کا کوئی ذات میں شریک ہے، نہ جس کا کوئی صفات میں شریک ہے، جو قائم بالذات ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو تمام مخلوقات کو سلاتا ہے اور خود نہیں سوتا، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، خلق فرمانے والا ہے، اور اس کو کسی نے خلق نہیں کیا، اور لاکھوں کروڑوں لا تعداد درود و سلام بر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر آل پر۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مفسرین نے اس آیت کریمہ پر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور مفسرین نے فرمایا، لکھا، تحریر کیا کہ حضور کا ذکر بلند کے کیا معنی ہے؟ تو اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور کا جو آپس میں محبوبیت کا رشتہ ہے، محبوبیت کا جو رشتہ ہے، جو خالق و مخلوق میں محبوبیت کا رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، 5 وقتہ آپ اذان سماعت فرماتے ہیں، اللہ نے جب اپنا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر اذانوں میں بھی کراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اقامت میں، تشہد میں، نماز میں کس جگہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ہو اور اپنے محبوب کا نہ کیا ہو، وہ جگہ یا وہ مقام بتائیں، وہ ہے ہی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کے معنی یہ ہے کہ حضور کا جو ذکر ہے وہ تا صبح قیامت جاری رہے گا، اور جہاں اللہ کا ذکر آئے گا، جہاں اس کی وحدانیت کا ذکر آئے گا، جہاں اس کے احد ہونے کا ذکر ہوگا، جہاں اس پر ایمان لانا، جو ایمان لائیں گے، اور ایمان لانا صرف اللہ پر کافی نہیں، صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کامل ہی تب ہوگا جب مجھے اکیلا، تنہا، یکتا مانیں گے، اور ساتھ ہی میرے محبوب کو خاتم النبیین بھی مانیں گے۔ ایمان تب کامل ہوتا ہے اور اکمل ہوتا ہے۔ تو آپ انتہائی خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان، بے حیثیت مسلمان، ہم نے حضور کا کلمہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا، ہمارے نصیب فرمایا،
یہ سعادتوں کی بات ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ سبحان نہ ایسا نبی ہوگا اور نہ ایسی کوئی امت ہوگی۔ جی بے شک سبحان اللہ ہمارے نبی بھی آخری ہیں اور یہ امت بھی آخری ہے۔ نہ حضور کے بعد اب کوئی نبی آئے گا اور نہ اس امت کے بعد اب کوئی امت آئے گی۔ بے شک سبحان تو یہ بڑے فضل کے فیصلے ہیں، اور یہ بڑی بزرگی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان خلق فرمایا، اور انسان کے بعد اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مزین فرمایا، دولت ایمان سے مزین فرمایا، اور ہمارا اور پھر دولت ایمان سے صرف نہیں بلکہ قرآن سے بھی نوازا ہمیں، جو مکمل ہدایت ہے، جو تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آج عرس ہے افضل علوی صاحب کا، آپ جیسا جانتے ہیں کہ ان کا بڑا تعلق ہے گہرا ہمارے خانقاہ سے، بزرگوں سے، والد گرامی سے بھی، اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں 2009 میں یہاں آیا تھا، اس کے بعد میں آج یہاں آیا ہوں۔ تو ان کے بزرگوں کا عرس ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل ہے۔ تو آج جو ہم سے فعل سرزد ہوگا، جو عمل ہم کریں گے، جو بیان کریں گے، ایک آیت بھی پڑھیں گے نا اگر وہ کوئی، تو وہ بھی ایصال ثواب ہے، وہ بھی مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ تو حضور کا ذکر ہو اور مرحومین کو ثواب نہ حاصل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ورفعنا لک ذکرک، اور حضور کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں حضور نے خود اس بات کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، صرف خالق اور مخلوق ہونے کا فرق، کہ مخلوق بھی حضور مخلوق میں سے ہیں، لیکن افضل مخلوق میں سے ہیں۔ حضور کا خلق ہونا یعنی عالم بشریت میں، لیکن عام انسانوں کی طرح حضور نہیں۔ حضور کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر، جو وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ تو افضل علوی صاحب کا ایک تعلق دیرینہ درگاہ عالیہ غوثیہ میریہ گوڈر شریف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ خود بھی صاحب علم ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، اور ان کے بزرگوں نے بھی صاحب نسبت بھی ہیں، صاحب مقام بھی ہیں، اور ان کے بزرگوں نے بھی اس خطے میں، اپنے اس علاقے میں دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ خود عمل جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور وہ ایصال ثواب بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ احباب جو ہیں جہاں سے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہم اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا، اور حضور کی آل پاک اور حضور کے تمام جمی اصحاب کرام، اصحاب ثلاثہ بھی اور مکمل اصحاب جتنے بھی اصحاب آئے ہیں، ان سے ہمیں نسبت عطا فرمائی، عقیدت و محبت کی نسبت عطا فرمائی، اور حضور کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کی تعظیم بھی ہمارے حصے میں آئی ہے، اور اس کے بعد پھر اولیاء کاملین جو امت کے اولیاء ہیں، جنہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کیا، دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی صرف کی۔ آج دیکھیں دور و نزدیک سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو صاحب مزار ہیں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور
ان کی جو نسل ہے، جو ان کی آل اولاد ہے، ان کو انہی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے صحیح معنوں پر، صحیح معنوں کی تفہیم ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے گنبد خضرا کے مکین پر اتارا۔ ہماری تمام آسمانی کتابوں پر، صحیفوں پر کامل یقین ہے، ایمان ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس ذوات پر ہمارا ایمان ہے، اور حضور کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ یہ بھی تقاضے ہیں کہ ہم عبادات جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور اپنے ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ بھی سنت ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے سے بڑوں کا، بزرگوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے شفقت کریں، شفقت سے پیش آئیں۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کی آل پاک کا ذکر ہو، حضور کے اصحاب کا ذکر ہو، حضور کی امت کے اولیاء کاملین کا ذکر ہو، ان سب کا میں اکثر خطابات میں کہتا ہوں کہ حضور، ہم نے بحیثیت مسلمان حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے، چاہے وہ حضور کے گھر والے ہوں، حضور کے مقدس در والے ہوں، صحابہ کرام ہوں، حضور کی آل ہو، اور آل ایسی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی کہ جس سے گندگی اور پلیتی کو دور کر دیا ہے۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ حضور کی آل کے پاس قریب کوئی گندگی یا کوئی غلاظت جا ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ آل ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس میں جب حضور کی ذات مبارک پر سلام بھیجتے ہیں، ساتھ ہی آپ ان کی آل پر بھی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ایک نسبتوں کا سلسلہ رکھا ہے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اب جیسے محفل کا پروگرام ہے ویسے ہی ہوگا۔ علوی صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے مختصر بیان ضرور کرنا ہے۔ میرے سے پہلے مولانا محمد اشفاق سعیدی گولڑوی نصیروی صاحب نے، جو بہت جید عالم دین ہیں اور گوڑا شریف سے نسبت حاصل ہے ان کو، اور میرے والد گرامی کے ایک بہت پرانے دیرینہ دوستوں میں سے اور مریدوں میں سے ایک ہیں۔ درگاہ سے میرے دادا سے یہ مرید ہیں، لیکن یہ خود ایک عالم دین بھی ہیں اور صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں الحمدللہ۔ ان کا بیان آپ نے سن لیا۔ اب میرے خیال میں سما کی محفل ہے یا جو بھی، میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اسی خلوص کے ساتھ، اسی انہماک کے ساتھ پوری آپ محفل سنیں اور قوالی سما سنیں۔ میں اب اجازت بھی چاہوں گا اور بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا یہاں آنا قبول بھی فرما اور ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ جو ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما اور حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے مولانا؟